بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتے کالم میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے ارشد وحید چودھری کا کالم لٹمس ٹیسٹ۔ 11 اگست سے پہلے راوی کے کنارے نیا شہر آباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ خوش فہمی اپنے عروج پہ تھی کہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ جو پریشانی کا موجب بن سکتے تھے وہ حسب معمول لائن میں لگ کر درکار قانون سازی کرا رہے تھے۔ جن کی زبان کی سختی اقتدار کا مزہ کرکرا کر رہی تھی، نیب کے ذریعے ان کے کسبل نکالے جا چکے تھے۔ اپوزیشن ایسے خاموش تھی کہ جیسے وہ حکومتی پالیسیوں سے مکمل مطمئن ہے۔ یہ سکوت حکومت کے لیے تو یقیناً بہت سازگار تھا، لیکن ان کی ٹیم مینیجرز کو ایسے یک طرفہ کھیل میں مزہ نہیں آ رہا تھا، جنہوں نے کھلاڑیوں کی کارکردگی دیکھ کر آئندہ مقابلے کے لیے نئی ٹیم کا انتخاب کرنا ہے۔ چنانچہ نیب نوٹس کے ایک لٹمس ٹیسٹ کے ذریعے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے مسلز آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے وہ نائب صدر جس کا میڈیا میں نام لینا شجر ممنوع تھا، اس نوٹس کے بعد اس کی تصویریں ٹی وی سکرینوں کی زینت بننے لگیں۔ پارٹی قیادت اور رہنماؤں سے مایوس لیگی کارکنان انگڑائیاں لے کر بیدار ہونے لگے۔ طویل عرصے سے غیر فعال سیاسی کارکنوں کے لیے تو مریم نواز کی پیشی کی صورت میں گویا عید کا سماں پیدا ہو گیا۔ پارٹی قائد کی بیٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے سوشل میڈیا پر عہد و پیما کیے جانے لگے۔ 11 اگست کے دنگل کی حکمت عملی کے لیے میٹنگز ہونے لگیں۔ مریم نواز نے اس شو کے لیے اپنے والد اور پارٹی کے قائد سے خصوصی اجازت حاصل کی۔ انہوں نے کچھ خاص ہدایات بھی جاری کیں، جبکہ پارٹی صدر کو صرف آگاہ کیا گیا۔ دوسری طرف نیب اور حکومت اسی غلط فہمی میں تھے کہ طویل عرصے سے مار کھانے والی نون لیگ کے لیے 11 اگست کا نیب نوٹس بھی اب کے مار کے مترادف ہی ہوگا۔ حکومت کے زیر انتظام انٹیلیجنس اداروں اور فیاض چوہان جیسے شاہ کے وفاداروں نے بھی شاہ کو یہی دلاسا دیا کہ 2-3 درجن لیگی کارکن صرف نعرے بازی سے اپنے اندر کا ابال نکالنے آئیں گے، جن کے لیے چند پولیس اہلکار ہی کافی ہوں گے۔ چیئرمین نیب اور وزیر اعظم کو بھی سب اچھا کی رپورٹ بھیج دی گئی، لیکن 11 اگست کا سورج طلوع ہوا اور جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 12 بجنے لگے۔ مریم نواز کی نون لیگی کارکنوں کے ہمراہ پہلی جھلک نظر آئی تو گھروں میں بیٹھے کارکن بھی نیب آفس کے باہر جمع ہو گئے۔ کارکنوں کا جوش اور تیور دیکھ کر بزدار حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پھر نیب آفس کے باہر جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ جو میڈیا مریم نواز کا نام آن ایئر کرنے سے پہلے 100 بار غور کرتا تھا، اس کی اسکرینوں پر گھنٹوں مریم نواز نظر آئیں۔ آئے روز اپوزیشن رہنماؤں کو طلبی کے نوٹس بھیج کر تماشا دیکھنے والا نیب خود تماشا بنا تو مریم نواز سے واپس چلے جانے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ لیکن اس کھیل میں اپنی فتح دیکھ کر اور طویل عرصے سے اپنے جذبات پہ قابو پانے والی نواز شریف کی بیٹی نے نیب کو للکارتے ہوئے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ پھر نیب اور نون لیگ کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے بعد نیب نے مریم نواز کی اس روز کی پیشی کا نوٹس منسوخ کیا تو مریم نواز نے گھر کی راہ لی۔ تاہم تھوڑی دیر بعد بھرپور پریس کانفرنس کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وہ اس لٹمس ٹیسٹ میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ قارئین، مریم نواز کی نیب میں طلبی بہت سوں کا لٹمس ٹیسٹ تھا۔ یہ بول میری مچھلی کتنا پانی کے مصداق مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے لٹمس ٹیسٹ تھا۔ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ اپنے قائد کی بیٹی سمیت سزا، نااہلی اور صدر شہباز شریف سمیت پارٹی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے بعد کیا اس میں ابھی اتنی سکت ہے کہ یہ ضرورت پڑنے پہ اپنے کارکنوں کو اکٹھا کر سکے۔ یہ پارٹی کے صدر شہباز شریف کے لیے بھی لٹمس ٹیسٹ تھا کہ کیا وہ کچھ وقت یا کسی ہنگامی صورتحال میں اپنے مفاہمتی بیانیے کو ترک کر کے مزاحمتی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بھی کہ وہ پارٹی صدر نہ سہی، کیا بطور چچا مشکل میں گھری اپنی چہیتی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزت دو بیانیے کا بھی لٹمس ٹیسٹ تھا
کہ کیا اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی پارٹی بالخصوص نواز شریف کی بیٹی اس بیانیے پہ قائم ہے؟ مریم نواز کی نیب میں طلبی وزیر اعظم عمران خان کا بھی لٹمس ٹیسٹ تھا کہ کیا ان کی پالیسیوں کی بدولت اپوزیشن بالخصوص مریم نواز عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہیں اور اب کسی بھی احتجاجی تحریک کے لیے ان کے آواز پہ کوئی کان نہیں دھرے گا۔ اور یہ لٹمس ٹیسٹ کرنے والوں کا بھی اپنا لٹمس ٹیسٹ تھا کہ انہوں نے تو ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے ڈال دیے تھے، تو کیا اب بھی ان کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے؟ قارئین، اس لٹمس ٹیسٹ میں کون کس حد تک کامیاب رہا، 11 اگست کی ویڈیوز کو ریوائنڈ کر کے دیکھ کر فیصلہ آپ خود کر لیں۔ رہی بات مریم نواز کی، تو وہ اس لٹمس ٹیسٹ کے معیار پر پورا اتری ہیں، یہاں تک کہ اپنی طویل خاموشی کی وجوہات کا ذکر کر کے انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ مستقبل میں بھی ضرورت کی صورت میں ووٹ کو عزت دو بیانیے پہ کمپرومائز کر کے قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔